لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شیخ المشائخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 2 ربیع الآخر 638 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ ربیع الآخر کی آج بھی 2 تاریخ ہے، 11ویں شریف کے مبارک مہینے کی 2 تاریخ ہے آج، اور یہی 2 تاریخ حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تاریخ ہے، آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ آپ کے وصال کی اس مبارک تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف بھی آئے گا، اور اس بیان کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے ایمان میں تازگی بھی آئے گی۔ اگر آپ مکمل طور پر خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ پورے بیان کو سنیے، اور بیان سن کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادتیں حاصل کیجئے۔ حضرت کی ذات پر، حضرت کی شخصیت پر آج جس موضوع پر ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشاہدات اور کشف و خوارق۔ آپ کے جو مشاہدات تھے، آپ کے جو کشف تھے، آپ کے جو خوارق یعنی آپ کے جو کرامات تھے۔ مشاہدات مطلب بہت سی ایسی چیزوں کا نظارہ اولیاء کرام کرتے ہیں جو عام آدمی کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، لیکن اولیاء کرام ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں جو پردے میں ہیں اولیاء کرام ان کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے مشاہدات جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، اس طرح کے مشاہدات کس طرح کے ابن العربی کے تھے، ان کا کشف کیسا تھا۔ کشف مطلب یہ اولیاء کرام میں ایک ایسا مقام بھی ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں، کسی چیز پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو وہ اس چیز کی حقیقت، اس چیز کا مستقبل، اس چیز کا فیوچر، اس چیز کے بارے میں معلومات الحمدللہ توجہ کرنے سے معلوم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی الحمدللہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات میں تھی۔ اور خوارق بولتے ہیں کرامات کو۔ آپ سے جو کرامات کا صدور ہوا وہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ کو سنانے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ آپ بس توجہ کے ساتھ بیان سنیے، انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ ابن العربی کہتے ہیں، عربی میں ایک شعر ہے ان کا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو ذات کی ذات میں غوطہ زن ہوگا تو ایسے عجائبات دیکھے گا جو واضح طور پر ظاہر ہوں گے، اور ایسے اسرار بھی دیکھے گا جو مبہم نظر آتے ہیں اور معانی کی روحوں میں پوشیدہ ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات میں غوطہ زن ہو جائے، اللہ کی محبت میں غوطہ زن ہو جائے، اللہ کی ذات میں خود کو گم کر دے، جب ایسا آدمی ہوگا نا تو پھر ان کے اوپر عجائبات، عجوبے ان کے اوپر کھلیں گے، پردے ان کے سامنے سے اٹھیں گے، اور ایسے ایسے اسرار، ایسے ایسے راز دیکھیں گے، اور معانی کی روحوں میں بھی الحمدللہ جو پوشیدہ ہیں وہ بھی ان کو نظر آئیں گے۔ اور دوسرا شعر ہے، پس جس نے اس امر کو مشاہدہ کیا جسے ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہ تو ہمارے ہی قول کا قائل ہوگا، خفیتاً ہو یا اعلانیتاً ہو۔ مشاہدات اور کشف و خوارق کے سلسلے میں ان کے خلیفہ خاص، ابن العربی کے خلیفہ خاص اور شارح شیخ صدر الدین قونوی بتاتے ہیں کہ میں گواہ ہوں کہ ہمارے شیخ میں متعدد یعنی کئی ساری ایسی چیزیں تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا خدا تمہاری عبادات کی جزا سر انجام دینے سے پہلے ہی دے دیتا ہے۔ یعنی ابن العربی تمہاری جو عبادات ہیں وہ عبادات کرو تم، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب اور اس کی جزا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کی حقیقت جاننا چاہتے، ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کسی چیز کی حقیقت جاننا چاہتے تو اسے بغور دیکھتے، اور پھر اس کے مستقبل، فیوچر، حتیٰ کہ اس کے انجام تک کی خبر دے دیتے۔ کسی چیز کو غور سے دیکھتے تو ان کا مکمل مستقبل پتہ کر لیتے، اور اس چیز کا انجام کیا ہوگا وہ بھی الحمدللہ بتا دیتے، اور وہ کبھی غلط ثابت نہ ہوتی۔ آپ جس چیز کے بارے میں جو ارشاد فرما دیتے، جس چیز کے بارے میں جو خبر عطا فرما دیتے وہی ہوتا، وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے نہ صرف حال بلکہ ماضی کے حقائق و احوال بھی جان سکتے تھے۔ یعنی لوگوں کے حال جو ہیں، ابھی جو چل رہا ہے، پریزنٹ جو ہے وہ بھی جانتے تھے، اور جو گزر چکا ہے پاسٹ جو تھا لوگوں کا وہ بھی جانتے تھے، اور الحمدللہ مستقبل تو لوگوں کے آپ جانتے ہی تھے۔ اگر آپ کوشش کرتے تو الحمدللہ آپ کو لوگوں کے، اشیاء کے، چیزوں کے مستقبل کا بھی علم حاصل ہوتا تھا۔
شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، شیخ مشائخ بھی، شیخ المشائخ بھی کہتے ہیں، ابن عربی بھی کہتے ہیں، ابن العربی بھی کہتے ہیں، مختلف طور پر مختلف الفاظ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ اکبر کے روحانی تجربات، واردات اور جن مکاشفات کا بیان فتوحات کے مختلف ابواب میں ہوا ہے، وہ زیادہ تر ایک فرشتہ کی وساطت سے ہیں۔ ایک فرشتے کے ذریعے سے آپ کو کشف کے اور بہت سارے تجربات اور روحانیات کا علم حاصل ہوا تھا۔ شیخ نے کعبہ میں اسے جوان آدمی کی صورت میں دیکھا، ایک فرشتے کو جوان آدمی کی شکل میں ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا۔ وہ شیخ کو اپنا تعارف یوں کراتا ہے وہ فرشتہ کہ میں عالم اور اسرار وجود عین و عین کے ساتھ مرتبہ احاطے میں 7واں جز ہوں۔ خدا نے مجھے ایک قطع نور کا وجود عطا فرمایا۔ میری حوا ماں سادہ عنصر ہے، کلیات عالم میں خدا نے مجھے ملا دیا ہے۔ شیخ زیارت و طواف کعبہ کے اعمال اور حجر اسود کے چومنے کی حکمت پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یوں کہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طواف کعبہ میں مصروف تھے، حجر اسود کو بھی چومنے کا سلسلہ ہوا تو آپ کو حیرت ہوئی، کہ حیرت جب ہوئی تو اسی فرشتہ کی وساطت سے، اسی فرشتے کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ کا جواب موصول ہوا۔ فتوحات میں یہ قصہ یوں درج ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ طواف کرتے وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں کعبہ کا طواف کیوں کروں، حالانکہ وہ ہماری راز و نیاز اور حرکت طواف کو دریافت کرنے سے نابینا ہے، وہ تو ایک پتھر کا گھر ہے، اور حجر اسود جو محض ایک ناتراشیدہ پتھر کعبے کے کونے میں نصب ہے، وہ ہماری حرکات مثلا اس کو چومنے اور ہاتھ لگانے سے ناواقف ہے، میں ان کو کیوں چوموں؟ جب یہ ایک حیرت، یہ ایک سوال ان کے ذہن میں آیا تو جواب میں ابن العربی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جواب میں مجھے کہا گیا، او حیرت زدہ آدمی، تم ایسا اعتراض کرنے اور اس پر مصر ہونے سے ہلاک شدہ شمار ہو گئے۔ یعنی ایسا اعتراض کرنے پر اور ایسی بات سوچنے پر ہو سکتا ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ چشم دل سے اس خانہ خدا کو دیکھو، اللہ کے گھر کو دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ اس کا نور ان کے دلوں کے لیے درخشاں ہو رہا ہے جو پاک ہوئے اور جن پر راز الہی کھولے گئے۔ خدا کی قسم، پاکیزہ دلوں نے نور کعبہ کو بغیر پردہ کے دیکھا اور اس کا بلند اور بزرگ بھید ان پر ظاہر ہوا، اور پاکیزہ دلوں کے لیے میرے جلال کے کنارہ آسمان سے صداقت کا چاند جلوگر ہو رہا ہے جس کو کذب کے گہن نے نہیں چھوا۔ الحمدللہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس فرشتے کے ذریعے سے ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کی صفائی کی گئی۔ ابن عربی نے اپنی متعدد کتب میں ہویت الہی کے ظاہر و باطن اور انبیاء و رسول علیہ السلام کے عینی مشاہدات کے واقعات رقم کیے ہیں۔ 628 ہجری میں دمشق میں ایک مرتب انہیں ہویت الہی کے ظاہر و باطن کا مشاہدہ ہوا کہ اس سے قبل کسی مکشوف میں مشاہدہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا مشاہدہ ایک نورانی صورت میں ہوا جو نور سفید کی بنی ہوئی تھی اور جس کے پس منظر میں ایک سرخ نور چمک رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے انہیں ایسا علم اور معرفت حاصل ہوئی اور اتنی لذت و مسرت ملی کہ ان کی قدرت بیان اس کی تعریف کرنے سے قاصر تھی۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے پہلے میں نے کبھی ایسی صورت دیکھی تھی، نہ کبھی ایسا خیال آیا تھا اور نہ کبھی قلب پر یعنی دل پر اس کا گمان گزرا تھا۔ فتوحات مکیہ میں ابن العربی انبیاء و رسول کی عینی مشاہدات کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء و رسول کا عینی مشاہدہ کیا ہے۔ ابن العربی لکھتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء اور رسول کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عینی مشاہدہ کا مطلب آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود سے براہ راست گفتگو کی ہے۔ یہ مشاہدات کہلاتے ہیں کہ جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کو کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں تو ہمارے آقا بھی میسر ہو جائیں تو الحمدللہ دیکھنے کو خواب میں یا بیداری میں، لیکن ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شان کے مالک تھے، خود کہتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء اور رسولوں کو عینی مشاہدے کے ساتھ دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بالخصوص حضرت ہود علیہ السلام سے تو میں نے براہ راست گفتگو کی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے تمام مومنین کا جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے عینی مشاہدہ کیا ہے، یعنی تمام انبیاء کے تمام مخلوقات تمام انسانوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو مختلف وقتوں میں لیکن ایک ہی جگہ ان کا مشاہدہ کرایا ہے۔
حضرت علیہ السلام کو چھوڑ کر میں نے باقی رسولوں کی ہم نشینی کا فیض اٹھایا ہے، بس آقا کی ہم نشینی ان کو میسر نہیں ہوئی، ورنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم کو چھوڑ کر کے دیگر تمام انبیاء کرام کی میں نے تمام رسولوں کی میں نے ہم نشینی کا فیض اٹھایا ہے اور اس سے نفع حاصل کیا ہے۔ کہتے کہ میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے قرآن پڑھا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجھے کشف و ایذاء اور رات دن کے الٹ پھیر کا علم عطا فرمایا ہے، اور جب مجھے یہ علم حاصل ہو گیا میرے لیے رات نہ رہی بلکہ پورا ہی دن ہو گیا، میرے لیے سورج کے طلوع و غروب کا کوئی فرق باقی نہ رہا۔ اس کا کشف خدا کی طرف سے اس بات کی اطلاع تھی کہ آخرت میں شقاوت و بدبختی کے اندر میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے حضرت ہود سے ایک مسئلہ کی وضاحت چاہی تو آپ نے مجھے اس کی معرفت بخشی اور مجھے اس زمانہ تک کے وجود کی معرفت ہو گئی۔ رسولوں میں سے میں نے حضرت علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہود، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ معاشرت اختیار کی ہے۔ باقی رسولوں کو میں نے صرف دیکھا ہے، ان کی صحبت مجھے حاصل نہیں ہوئی۔ غور کیجئے، تمام رسولوں کو دیکھے ہیں اور ان میں سے کچھ رسولوں کی صحبت بھی ان کو حاصل ہوئی ہے، یہ ان کا زبردست مشاہدہ ہے الحمدللہ۔ فتوحات میں مختلف مقامات پر لکھا ہے کہ ابن عربی نے کئی مرتبہ بیداری میں اور خواب میں آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا اور آقا کریم سے فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے حضرت خضر سے کئی مرتبہ ملاقات کی، حضرت خضر علیہ السلام سے تو تقریباً 3 سے 4 بار ملاقات کی، ان کے کتابوں میں لکھا ہے، اور انہیں پانی پر چلتے فضائے آسمانی میں حصیر بچھا کر چٹائی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی بار جو حضرت ابن العربی نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے تو دیکھنے کے انداز الگ الگ تھے، ایک بار پانی پہ چل کر آتے ہوئے دیکھا، ایک بار ہوا پر چٹائی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے نظارہ کیا، یہی نہیں بلکہ کئی بزرگوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے پایا۔ انہوں نے کعبہ کے اندر عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زاہد و عابد لڑکے کی روح سے بھی ملاقات کی اور اس سے حالات دریافت کیے۔ اس طرح مشہور صوفی ابو عبد الرحمن کی متجد روح سے بھی ملاقات کی، بڑے بڑے اوتار، بڑے بڑے ابدال و اقطاب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ تجلی کی حالت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ذوالنون مصری، حضرت سہل بن عبداللہ تستری، حضرت جنید بغدادی، حسین بن منصور حلاج، ابو عبداللہ المرتعش اور ابن عطا سے ملاقات اور گفتگو کا شرف بھی آپ کو الحمدللہ حاصل ہے۔ ان سب نے ابن عربی کی غیر معمولی قابلیت، ذکاوت اور ذہانت اور لیاقت کا اعتراف کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کی غیر معمولی قابلیت کو دیکھ کر شرمسار ہو گئے۔ ابن عربی نے انہیں اطمینان دلایا کہ جب انہیں ابن عربی جیسا جانشین ملا ہے تو پھر انہیں کیا خوف ہو سکتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عربی سے فرمایا کہ تم علم توحید میں امام ہو، تم نے جو کچھ جان لیا ہے، تم نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کو میں نہیں جان سکتا تھا۔ انبیاء و رسول کے عینی مشاہدات کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ میں نے تمام انبیاء و رسول کا عینی مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی ہے۔ میں نے تمام مومنین کا جو اس وقت پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے عینی مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف وقتوں میں لیکن ایک ہی جگہ ان کا مشاہدہ کرایا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ غور کیجئے کس شان کے مالک تھے۔ حضرت آدم کی رویت کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ یہ سب مطلب عالم رویہ کہیں، روحانیت کہیں، ان ماحول میں الحمدللہ حضرت نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میرا جسم حسین و جمیل کعبہ تک پہنچا اور امین لوگوں کا رتبہ حاصل کر لیا، وہاں پر میں نے ملا اعلیٰ کو دیکھا اور حضرت آدم کے ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی دیکھا جو بڑے بڑے کریموں میں سے اکرم، وسیع بخشش کا مالک، صاحب تقوی اور فرما بردار تھا۔ یہ سب لوگ سیاہ پوش تھے اور بیت مکرم میں سرگرم طواف تھے، اور میرے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بزرگ ملائکہ کے آگے آگے کمزور رفتار سے چل رہے تھے، اور بندہ یعنی ابن عربی مؤدب شخص کی طرح خمیدہ گردن اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا، اور جبریل امین میرے سامنے تھے۔ اپنے باپ کی خدمت کے لیے میں نے ہاتھ میں معالم و مناسک لے رکھے تھے تاکہ وہ اپنے بیٹوں کے سپرد کر سکیں۔ مجھے اپنے باپ کا یہ جاہ و جلال دیکھ کر تمام فرشتوں پر تعجب ہوا کہ انہوں نے اس پر زمین میں فساد کرنے اور خون بہانے کا الزام کیسے لگایا تھا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اور میرے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی مجلس میں جلوہ افروز ہیں، جبکہ میرے والد سردار اور ملائکہ ان کے خادم تھے۔ الحمدللہ
گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا اعادہ بصورت عدل کر دیا اور ان کو خادم بنا کر کے بمنزلہ اعداء قرار دیا تھا۔ گویا فرشتوں کو پہلے دن کے اعتراض کی سزا کے طور پر حضرت آدم کی خدمت پر مامور کیا گیا تھا۔ جب میں نے یہ تمام حقائق ملاحظہ کیے تو میرا دل ہر قسم کے تصورات اور تخیلات سے پاک ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور وہ کئی مرتبہ خواب اور بیداری میں آقا کی زیارت سے بھی بہریاب ہوئے۔ الحمدللہ۔ تو انبیاء کرام کے مشاہدہ بھی کیے، صحابہ کے بھی مشاہدہ کیے، اولیاء کرام کے بھی مشاہدہ کیے، پردے کی باتیں بھی آپ نے دیکھا، لوگوں کے حقائق بھی آپ جان لیتے تھے۔ الحمدللہ یہ آپ کے مشاہدات تھے۔ مزید اس پر الحمدللہ باتیں لکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کی حیات کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا عظمت شان عطا فرمائی۔ 2 ربیع الاخر ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہ جو آپ رحمتیں ان بزرگوں کی بارگاہوں میں نازل فرماتے مولا، ان میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔